السلام علیکم. آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کریں گے جس نے کئی دہائیوں سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو الجھا رکھا ہے. ذرا تصور کریں اگر دو ایسے پڑوسی ہوں جن کا مذہب ایک ہو، ثقافت ایک جیسی ہو، زبانیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں، خاندان سرحد کے دونوں طرف آباد ہوں، تجارت کے بے شمار مواقع موجود ہوں، لیکن پھر بھی ان کے درمیان ہر کچھ عرصے بعد کشیدگی پیدا ہو جائے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آخر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اتنے پیچیدہ کیوں ہیں؟ کیا صرف ایک سرحدی تنازعہ اس کی وجہ ہے یا اس کے پیچھے تاریخ، سیاست، جنگیں، دہشت گردی اور عالمی طاقتوں کے مفادات بھی شامل ہیں؟ آج ہم جذبات سے ہٹ کر تحقیق، تاریخ اور حقائق کی بنیاد پر اس پورے معاملے کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا تعلق صرف دو پڑوسی ممالک کا نہیں ہے. دونوں ممالک کے درمیان تقریباً 2670 کلومیٹر کی لمبی سرحد موجود ہے. سرحد کے دونوں طرف ایک ہی قبیلے اور خاندان کے لوگ آباد ہیں. پشتون قبائل صدیوں سے اس خطے میں رہتے آئے ہیں. دونوں ممالک کے عوام کے درمیان مذہبی، ثقافتی اور معاشی تعلقات بھی بہت مضبوط رہی ہیں. اگر صرف جغرافیائی دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے لیے انتہائی عام ہیں. افغانستان ایک خشکی میں گہرا ہوا ملک ہے اور اسے سمندر تک رسائی کے لیے پاکستان کی بندرگاہوں خصوصاً کراچی اور گوادر کی ضرورت پڑتی ہے. دوسری طرف پاکستان کے لیے افغانستان وسطی ایشیا تک پہنچنے کا ایک عام راستہ ہے جہاں توانائی اور تجارت کے بے شمار مواقع موجود ہیں. یعنی اگر دونوں ممالک کے تعلقات مثالی ہوں تو دونوں کی معیشت کو اربوں ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے فوائد کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کیوں پیدا ہوئے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تقریباً 130 سال پیچھے لے جاتا ہے. سال 1893 میں برطانوی حکومت کے نمائندے سر ہنری موٹیمر ڈیورنڈ اور افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے تحت ایک سرحد مقرر کی گئی جسے بعد میں ڈیورنڈ لائن کہا گیا. اس وقت اس سرحد کا مقصد برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان انتظامی حد بندی کرنا تھا تاکہ روس اور برطانیہ کے درمیان جاری سیاسی کشمکش ایک واضح سرحد قائم کی جا سکے. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس نے بین الاقوامی اصولوں کے مطابق اسی سرحد کو اپنی سرکاری اور قانونی سرحد تسلیم کر لیا کیونکہ عام طور پر نئے بننے والے ممالک سابقہ انتظامی سرحدوں کو ہی اپنی بین الاقوامی سرحد مانتے ہیں. لیکن افغانستان کی حکومت نے اس موقف سے اتفاق نہیں کیا. افغان حکومت کا موقف تھا کہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ برطانوی حکومت کے ساتھ ہوا تھا، اس لیے اسے دوبارہ دیکھا جانا چاہیے، جبکہ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدیں. یہی اختلافات دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والی پہلی بڑی رکاوٹ بن گیا. یہاں ایک دلچسپ تاریخی حقیقت بھی موجود ہے. جب پاکستان نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے درخواست دی تو افغانستان واحد ملک تھا جس نے اس کی مخالفت کی. اگرچہ بعد میں دونوں ممالک نے سفارتی تعلقات قائم کر لیے لیکن اعتماد کا جو خلا پیدا ہوا تھا وہ مکمل طور پر کبھی ختم نہیں ہو سکا. اس کے بعد 1950 اور 1960 کی دہائیوں میں ایک اور مسئلہ سامنے آیا جسے پختونستان کا مسئلہ کہا جاتا ہے. افغانستان کے بعض حکمرانوں نے سرحد کے پاکستانی علاقوں میں رہنے والے پشتونوں کے لیے الگ ریاست یا زیادہ خود مختاری کی حمایت کی. پاکستان نے اسے اپنے علاقائی سالمیت کے خلاف سمجھا. اس مسئلے نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید خراب کر دیا، یہاں تک کہ بعض اوقات سفارتی تعلقات بھی معطل ہوئے اور سرحدیں بند کر دی گئیں. پھر 1979 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے خطے کی تاریخ بدل دی. سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا. لاکھوں افغان شہری اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور ان میں سے بڑی تعداد پاکستان آ گئی. پاکستان نے انسانی ہمدردی اور اسلامی اخوت کی بنیاد پر لاکھوں افغان مہاجرین کو پناہ دی. مختلف اندازوں کے مطابق گزشتہ 4 دہائیوں میں پاکستان نے دنیا کی سب سے بڑی مہاجر آبادیوں میں سے ایک کی میزبانی کی. اس فیصلے نے ایک طرف لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں لیکن دوسری طرف پاکستان کی معیشت، صحت، تعلیم، روزگار اور سیکورٹی پر بھی بہت بڑا دباؤ پڑا. اسی دور میں پاکستان، امریکہ، سعودی عرب اور دیگر ممالک نے افغان مجاہدین کی حمایت کی تاکہ سوویت یونین افواج کو افغانستان سے نکالا جا سکے. تقریباً 10 سال جاری رہنے والی اس جنگ کے بعد سوویت یونین تو واپس چلا گیا لیکن افغانستان میں امن قائم نہ ہو سکا. مختلف گروہوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی اور ملک کئی برس تک عدم استحکام کا شکار رہا. 1990 کی دہائی میں طالبان ایک نئی طاقت کے طور پر سامنے آئے. انہوں نے افغانستان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور بعد میں حکومت قائم کر لی. اسی دوران پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کچھ معاملات بہتر ہوئے لیکن عالمی سطح پر افغانستان مسلسل تنازعات کا مرکز بنا رہا. پھر 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں دہشت گرد حملے ہوئے جس کے بعد امریکہ نے افغانستان میں فوجی کارروائیاں شروع کی. طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور ایک نئی حکومت قائم کی گئی. اگلے تقریباً 20 سال تک افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج موجود رہیں. اس پورے عرصے میں پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر مختلف الزامات لگاتے رہے. افغان حکومت کا کہنا تھا کہ طالبان کو پاکستان سے مدد ملتی ہے جبکہ پاکستان کا موقف تھا کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP جیسے
گھر و افغان سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں دہشت گرد حملے کرتے ہیں۔ ان الزامات نے دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے موجود عدم اعتماد کو مزید بڑھا دیا۔ 2021 میں امریکہ نے افغانستان سے اپنی افواج واپس بلا لی اور طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ پاکستان میں امید کی جا رہی تھی کہ شاید اب تعلقات بہتر ہوں، لیکن ایسا مکمل طور پر نہیں ہو سکا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے بعض عناصر اب بھی افغانستان سے کارروائیاں کرتے ہیں، جبکہ افغان طالبان حکومت اس حوالے سے مختلف موقف اختیار کرتی ہے۔ یہی مسئلہ آج بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں سب سے عام سیکورٹی چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ سرحد پر باڑ لگانے کا ہے۔ پاکستان نے غیر قانونی آمد و رفت، اسمگلنگ اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے ڈیورنڈ لائن کی زیادہ تر حصے پر باڑ لگا دی ہے۔ پاکستان اسے اپنی قومی سلامتی کے لیے ضروری قرار دیتا ہے، جبکہ افغانستان کے مختلف حکمران اس پر مختلف اعتراضات کرتے رہے ہیں۔ بعض مقامات پر اس معاملے پر دونوں ممالک کے فورسز کے درمیان کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی ہے۔ اب اگر تجارت کی بات کریں تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے انتہائی اہم تجارتی شراکت دار بن سکتے ہیں۔ افغانستان اپنی درآمدات کے لیے بڑی حد تک پاکستانی راستوں پر انحصار کرتا ہے، جبکہ پاکستان کے لیے افغانستان وسطی ایشیا تک زمینی رسائی فراہم کرتا ہے۔ تورخم اور چمن بارڈر جیسے پوائنٹس دونوں ممالک کی تجارت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جب بھی سرحدی کشیدگی بڑھتی ہے تو یہی راستے بند ہو جاتے ہیں، جس سے تاجروں کو کروڑوں بلکہ بعض اوقات اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ پھل، سبزیاں اور دیگر سامان سرحد پر ہی خراب ہو جاتا ہے اور اس کا براہ راست اثر دونوں ممالک کے عوام پر پڑتا ہے۔ افغان مہاجرین کا مسئلہ بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک عام موضوع رہا ہے۔ پاکستان نے کئی دہائیوں تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ معاشی دباؤ، سیکورٹی خدشات اور قانونی مسائل کی وجہ سے یہ معاملہ مزید حساس بنتا گیا۔ حالیہ برسوں میں پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کی واپسی کے لیے اقدامات کیے، جن پر دونوں ممالک کے درمیان مختلف سطحوں پر بات چیت جاری رہی۔ اب ایک عام سوال یہ ہے کہ کیا صرف ڈیورنڈ لائن ہی دونوں ممالک کے خراب تعلقات کی وجہ ہے؟ جواب ہے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن صرف ایک مسئلہ ہے، اصل مسئلہ کئی عوامل کا مجموعہ ہے، جن میں سرحدی تنازعہ، دہشت گردی، سیاسی عدم استحکام، علاقائی سیاست، عالمی طاقتوں کی مداخلت، مہاجرین کا بحران، معاشی مشکلات اور مسلسل بدلتی ہوئی افغان صورتحال شامل ہے۔ ان تمام عوامل نے مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جہاں اعتماد قائم کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم آج کی صورتحال پر غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو امن کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ پورے خطے کا مسئلہ ہے۔ تجارت صرف اس وقت ترقی کر سکتی ہے جب سرحدیں محفوظ اور کھلی ہوں۔ سرمایہ کاری بھی اسی وقت آگے آئے گی جب حالات مستحکم ہوں۔ اس لیے دونوں ممالک کے مفاد میں یہی ہے کہ اختلافات کو مذاکرات، سفارتکاری اور باہمی تعاون کے ذریعے حل کیا جائے۔ ماہرین کا بھی یہی خیال ہے کہ مستقل امن کے لیے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی خود مختاری اور سیکورٹی خدشات کا احترام کرنا ہوگا، انٹیلیجنس تعاون کو بہتر بنانا ہوگا، سرحدی نظام کو مزید مؤثر بنانا ہوگا، تجارت کو سیاسی اختلافات سے الگ رکھنا ہوگا اور عوامی روابط کو فروغ دینا ہوگا۔ جب عوام ایک دوسرے کے قریب ہوں تو غلط فہمیاں بھی کم ہوں۔ آخر میں صرف ایک بات، پاکستان اور افغانستان صرف دو پڑوسی ممالک نہیں بلکہ ایک مشترکہ تاریخ، مشترکہ ثقافت اور مشترکہ مستقبل رکھنے والے دو اہم اسلامی ممالک ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے تلخیاں اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے بغیر مکمل طور پر ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر دونوں قیادتیں اعتماد، مذاکرات اور تعاون کا راستہ اختیار کریں تو نہ صرف ان کے اپنے عوام بلکہ جنوبی اور وسطی ایشیا اس مثبت اثرات دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تحقیق پر مبنی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ایسی مستند، آسان اور تحقیق پر مبنی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔